الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافر سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آیت الکرسی ایک بہت ہی عظمت اور بہت ہی اعلیٰ مقام کی حامل ہے، یہ آیت قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 میں یہ آتی ہے شروع میں ہی، اور یہ آیت بہت ہی شانوں والی ہے۔ حضرت ابو امامہ صدیر بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو مسلمان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ فوت ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اب آیت الکرسی یعنی کہ بندے اور موت اور جنت، ان تینوں کے درمیان میں موت ہے۔ بندہ جیسے ہی فوت ہوا ڈائریکٹ جنت میں۔ تو یہ آیت الکرسی کی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اور اس کے پڑوس اور اس کے گھر کے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں، گھروں کو اللہ تبارک و تعالی شیطان اور چور سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ کتنی برکت ہے۔ ایک آدمی لیٹ رہا ہے، سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اس کا گھر چور اور شیطان سے محفوظ ہو گیا۔ پھر یہی نہیں، اس کا گھر ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کے آس پڑوس والے جتنے بھی ہیں ان کے گھر بھی جو ہیں وہ شیطان سے اور چوروں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی توحید اور حمد، بزرگی اور پاکی اور اسماء حسنہ اور صفات عالیہ پر مشتمل ہے، اور اس آیت میں 16 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں صراحتاً اور کہیں کناعتاً، اور اسی طرح سے کہیں صراحتاً اور کہیں کنایتاً۔ اس بنا پر اس آیت کریمہ کو بہت عظمت حاصل ہے۔ دیکھیں کہ آیت الکرسی جو ہے کتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیت الکرسی جو ہے ہمیں یہ شیطان نے ایک صحابی رسول کو سکھائی۔ کیسے سکھائی؟ کہ وہ شیطان وہاں پر آتا روز اور غلہ چوری کرتا۔ اب ایک دن ان کو پتا چلا کہ یہاں سے غلہ چوری ہو رہا ہے، پہرا دیا گیا، تو صحابی رسول نے اس کو پکڑ لیا۔ اب شیطان نے اس کے سامنے بڑے واسطے پیش کیے، طرح طرح کے واسطے پیش کیے کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، میں یہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، تو میں بہت غریب ہوں۔ یہ سن کر صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، شیطان چلا گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو تمہارے گھر غلہ چوری کرنے کے لیے کوئی آیا تھا؟ تو صحابی رسول نے سارا ماجرا سنا دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ تو صحابی رسول پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ برحق ہے۔
تو صحابی رسول نے پہرا دیا، رات کو وہ پھر آیا اور اس نے چوری غلہ کر کے جانے لگا تو وہ اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب پھر اس نے جو ہے معافیاں مانگی اور واسطے دیے اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں، طرح طرح کی اس نے باتیں کی، منتیں کی، تو پھر بھی صحابی رسول نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پھر صحابی رسول نے بتایا کہ حضور اس نے ایسے ایسے کہا اور منتیں کی اور معافیاں مانگی، تو میرے دل پر مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ اب اس کو آج نہیں چھوڑوں گا، اور وہ صحابی رسول اس کو پکڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی حضور آج نہیں چھوڑنا، اگر وہ آج رات کو آیا تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے۔ تو رات ہوئی، پھر وہ وقت آیا اور دوبارہ سے وہ چور آیا، چوری کر کے جانے لگا، تو پھر صحابی رسول نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جو ہے وہ پھر اس نے اسی طرح سے واسطے پیش کیے، میں غریب ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس نے وعدے کیے اور قسمیں کھائیں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، آج نہیں چھوڑنا آپ کو، آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرنا ہے، آج تیری خیر نیت یہ پیش کرنا ہے وہاں پہ۔ تو اب شیطان نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک بھلے کی بات بتاتا ہوں، ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کر لو تو پھر تمہارا غلہ، تمہارا گھر یہ چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو پھر اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے چھوڑو گے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے، اگر تم بتا دو تو ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی۔ اب جو ہے اس نے کہا کہ میں جو ہے، آپ جو ہو نا، آپ روزانہ نا آیت الکرسی، قرآن پاک میں جو آیت الکرسی ہے، وہ آیت جو ہے اس کو روزانہ پڑھ کر آپ لوگ سوئیں اور آپ لوگ اپنے گھر پر اور اپنے سامان پر اس کا پھونک مار دیں، تو تمہارا، آپ لوگوں کا جو سامان ہے وہ محفوظ رہے گا چوری سے۔ تو صحابی رسول نے جب اس سے یہ بات سنی تو اس کو پھر چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں جی، تو عرض کی حضور آیا تھا، اس بار میں نے چھوڑنا نہیں تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک ایسی چیز بتائی ہے۔ تو صحابی رسول نے آیت الکرسی کا نام لیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہہ گیا ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ تو پھر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ شیطان تھا، جو روزانہ تمہارے گھر چوری کرنے آتا تھا، وہ کوئی چور نہیں بلکہ وہ شیطان تھا۔ تو پھر ہمیں بھی اس سے معلوم ہوا، اس واقعے سے، کہ آیت الکرسی جو ہے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی اپنے اوپر، ہم گھر سے نکل رہے ہیں، ہم گھر سے جا رہے ہیں، گھر پر اپنے اوپر دم کرنے، جب سو رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، تاکہ ہمارا گھر اور ہم شیطان سے اور چور سے محفوظ رہ جائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔